سورہ ابراہیم مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الف لام غ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو بخوبی جانتے ہیں۔ کتاب انزلناہ الیک، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے۔ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، عزیز حمید کے راستے کی طرف، یعنی اللہ کے راستے کی طرف۔ عزیز کے معنی غالب، حمید کے معنی جو تعریف اور خوبی کا مستحق ہے۔ اللہ الذی، وہ اللہ، لہو جس کے لیے ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور کافروں کے لیے شدید عذاب سے خرابی ہے، ان کی بربادی ہے، ان کی تباہی ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں شدید تکالیف دی جائیں گی۔ ان کے لیے قبر جہنم کا گڑھا ہے، ان کے لیے میدان محشر کی شرمندگی ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اب کافروں کی ایک بری خصلت بیان کی گئی جو شاید ہم مسلمانوں میں بھی اب پیدا ہو گئی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرۃ، یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کرتے ہیں، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمام گناہ اسی وجہ سے ہیں کہ ہم نے دنیا کو فوقیت دی آخرت کے مقابلے میں۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور جو اللہ کے راستے پر ہے اسے وہ ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آج بھی کئی ایسے دشمنان اسلام کافر ہیں کہ خود بھی کافر ہیں اور مسلمانوں کو بھی بے حیا اور گناہگار بنانا چاہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں پڑے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہم نے ہر رسول کو ان کی قوم کی زبان میں بھیجا، یعنی جو آپ کی قوم تھی ان کی جو زبان تھی اس زبان کے مطابق انہوں نے تبلیغ فرمائی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت عرب میں کیا، ان کی زبان عربی تھی تو قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ یہ کلام ان کے لیے واضح کر دے تمام باتوں کو۔ اب ان کے لیے تو قرآن عربی میں نازل ہوا، وہ قرآن سنتے اور عربی جانتے اور سمجھ لیتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمیں بھی عربی سیکھنی چاہیے۔ اگر عربی نہیں سیکھ سکتے تو کم از کم قرآن کا ترجمہ اور تفسیر تو سننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے پیارے کلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، بس اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے، اور یہ گمراہ اللہ تعالیٰ اسے ہی فرماتا ہے جس سے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہماری نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان اخرج قومک، اور فرمایا کہ آپ نکالیے اپنی قوم کو من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائیں، کہ گناہ بھری زندگی اندھیرا ہے اور نیکیوں بھری زندگی یہ نور ہے۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیں۔ اللہ کے ایام سے مراد ہے جس دن اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا، ان دنوں کی یاد منانا اور اس دن اللہ کا شکر کرنا، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو 12 ربیع الاول کو حضور کی آمد کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اگر یہ خوشی شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو تو کوئی حرج نہیں، یہ بھی اللہ کی اس نعمت کو یاد کرنا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں 14 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے۔ ویسے جشن آزادی کا اصل دن ہے 27 رمضان المبارک۔ تو اگر جشن آزادی شریعت کے دائرے میں رہ کر منایا جائے اور گناہ نہ کیے جائیں تو کوئی حرج نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک احسان فرمایا، ہمیں آزادی کی نعمت عطا فرمائی، ہم اس پر نوافل شکرانہ ادا کریں، روزہ رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، صدقہ خیرات کریں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے ایام یاد دلائیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، بے شک ان تمام باتوں میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبار ہے، بڑا صابر ہے، شکور ہے، بڑا شاکر ہے۔ تو جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے اس کا دل نور ایمان سے منور ہوگا اور وہ ان باتوں کو زیادہ سمجھ سکتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم تم یاد کرو نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو جو اللہ نے تم پر فرمائی، اذ انجاکم من آل فرعون، جب اللہ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، یہ فرعونی تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس واقعے میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، تم شکر ادا کرو۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، ہجرت سے پہلے نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 14 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 72 ہے۔ اس میں 52 آیات ہیں، 7 رکوع ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن